अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत से होंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा दिन है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी का दिन है और हुकूमत के लिए आज बड़ा ही मुश्किल दिन है। पाक भारत जंग हो या ना हो, लेकिन हुकूमत एक तो पाक भारत जंग की वजह से भी परेशान है, दूसरा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो दो अहम खबरें आई हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और दूसरी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आई है, वो खबर जो है वो क्या है, उस खबर की तफसील क्या है, बैकग्राउंड क्या है। इस वक्त फैसल अब्बास मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। फैसल, मई का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और 9 मई भी आने वाली है, लेकिन 9 मई से पहले भी आज भी कुछ जमानतें हुई हैं। क्या हालात चल रहे हैं? हालात इंडिया की तरफ जा रहे हैं, हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ रहे हैं, जंग कौन जीत रहा है? देखें, एक तो जंग वो है जो कि हमारी इंडिया के साथ है, बिल्कुल, और एक दूसरी जंग है जो कि यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय के लिए लड़ी जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर वो जंग आइन के लिए लड़ी जा रही है, आइन और हकूक़ की पासदारी के लिए लड़ी जा रही है, और अदालती जंग जो है वो लड़ी जा रही है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। वो तो ठीक है कि जो इस वक्त हमारी भारत के साथ टेंशन्स हैं उसमें तो यकीनन जो सियासी इख्तलाफात हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पर जितने भी हैं, पार्टियों के आपस में हैं, फॉर्म 45 की हुकूमत है, 47 की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है, नवाज शरीफ वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए एक चीज़ तो हमें अपने माइंड के अंदर बिठानी चाहिए कि जो जंग हमारी भारत के साथ है उस जंग में हम मुतहद हैं, यूनिटी है, यकजहती है, हम वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, इसलिए खड़े हैं कि वो भारत के साथ हमारी जंग है। दूसरी जंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी दिलचस्प है। वो जंग है जो कि डोमेस्टिक लेवल पर तहरीक इंसाफ लड़ रही है, अदालती महाज के ऊपर जंग लड़ रही है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ रही है, हुकूमत के साथ लड़ रही है। अब चूंकि आपने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट किया और आपने कहा कि मई का महीना शुरू हो चुका है, और यकीनन मई का जो जुमा है, पहला जुमा, वो बड़ा भारी रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। अदालती महाज के ऊपर दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका बराह रास्त तौर पर ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ के कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक है, और उसमें एक जो है वो अभी जिस जगह पर हम बैठे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेस रूम में, यहाँ पर इस हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के हक में भी एक बड़ा फैसला हुआ है। एक चीज़ तो ये थी कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 मई के केसेस के अंदर जो सेनेटर इजाज़ चौधरी साहब हैं और फरतुल्ला बाबर साहब हैं, तहरीक इंसाफ के ये दो बड़े नाम हैं, और ये आज इनको गिरफ्तार हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। 2 मई है, 9 मई होगा तो 2 साल हो जाएंगे। बिल्कुल। इनकी जमानतों का केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सुन रहा था। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब थे, उसके बाद नईम अख्तर अफगान साहब थे। तो इसके अंदर आज जजेस ने बड़े सीरियस क्वेश्चन उठाए हैं। जजेस ने पूछा है कि अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक तो ये है कि इजाज़ चौधरी साहब की तरफ से पेश हुए थे मियां अली इशफाक साहब, और जो फरतुल्ला बाबर साहब हैं उनकी तरफ से लतीफ़ खोसा पेश हुए थे। जजेस और प्रोसिक्यूशन ये कह रही थी, जिन्होंने ये केस डेवलप किया है, वो ये कह रहे थे कि सेनेटर इजाज़ चौधरी ने 9 मई की साजिश की है। अच्छा। और इन्होंने लोगों को उकसाया है, और जजेस ने बड़े सीरियस क्वेश्चन उठाए हैं। जजेस ने क्वेश्चन उठाया है कि आप अगर ये समझते हैं कि वाकई जो इजाज़ चौधरी साहब हैं, इजाज़ चौधरी साहब ने अगर लोगों को उकसाया है, या फिर जो इजाज़ चौधरी साहब हैं उन्होंने 9 मई किया है, तो फिर आप उनका फौजी ट्रायल करें। अब 600 लोगों के फौजी ट्रायल तो आप कर रहे हैं, और 600 लोग इस वक्त जो है वो जो फौजी अदालतें हैं वहां पर अपने मुकदमे लड़ रही हैं। तो अगर वाकई कोई चीजें हैं, सबूत हैं आपके पास, आप 9 मई के सबूत सुप्रीम कोर्ट के अंदर यार जमा करवा देना। 2 साल हो गए यार, 2 साल हो गया। आप सुप्रीम कोर्ट के जो सबूत हैं वो जमा करवा दें 9 मई के, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फैसल, थोड़े से मैं आपकी बात काटना चाहूंगा, सॉरी, आई एम कटिंग यू। भारत वाला वाकया हुआ, हाँ। पहलगाम में हमला हुआ, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको मतलब ये कि इसको ना ले पर्सनली। हमारे पास 24 घंटे या चंद घंटे को तो हमें पता चल गया कि किसने वाकया किया है। सिंपल सी बात है। पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ, नेगेटिव में नहीं कर रहा, किसी को तनकीद नहीं कर रहा। अब 2 साल गुजर गए यार, आपको अपने उसमें केस मतलब वही ना, मतलब आप यार सिंपल ये है कि आप सबूत दे दें, हाँ। चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, जजेस भी देख लेंगे, अदालतें भी देख लेंगी, पूरा पाकिस्तान भी देख लेगा। वो पाकिस्तान जिसने पूरे 2 साल से 9 मई का झूठा और मन घड़त बयानिया इन टीवी चैनल्स के ऊपर देखा है कि दिन रात इन टीवी चैनल्स ने जो है वो ट्रांसमिशंस की हैं 9 मई के ऊपर, और एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के क्लोज जो सहाफ़ी हैं, टाउट सहाफ़ी जो हैं, उन्होंने दिन रात एक ही चीज़ को डेवलप किया है कि 9 मई हुआ है जी, 9 मई बड़ा सीरियस। भाई दे देना सबूत, मामला ही खत्म हो जाए, जमानतें ना हो। अब जजेस ने बड़ा ज़बरदस्त, मुझे याद है, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, एक बंदे की जमानत का केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
اور وہاں پر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کا حصہ تھے، تو وہاں پر پروسیکیوشن نے اپنا کیس یہ ڈیولپ کیا کہ پولیس کے ایک افسر نے ایک ویڈیو بیان دیکھا ہے، جس ویڈیو بیان کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر جو تحریک انصاف کے کارکنان تھے، رہنما تھے، وہ سازش کر رہے تھے، اور اس پولیس والے کا تعلق تھا ملتان سے، کیس تھا جی ایچ کیو حملہ کیس راول پنڈی۔ تو مطلب یہ بھونڈی چیزیں ہیں، اور ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کی آڑ کے اندر پولیس نے کتنا پیسہ بنایا ہے، کیا ہمیں نہیں پتا؟ پولیس نے جھوٹے اور من گھڑت کیس بنائے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر کو جب وہ ہمارے جیو ٹی وی کے ایک رپورٹر دوست بھی ہیں، شیرازی، حیدر شیرازی پورا نام ہے ان کا، بالکل، ان کو جب پولیس نے پکڑا اور انہوں نے کہا کہ میں رپورٹر ہوں، میں صحافی ہوں، تو پولیس نے کہا کہ ہماری بات مان لو، ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، نہیں تو ہم تمہیں 9 مئی کے اندر ڈال دیں گے۔ یعنی کہ اس بھونڈے اذان سے 9 مئی کے کیس بنائے گئے ہیں۔ تو آج ظاہر ہے ججز نے پھر ان چیزوں کو دیکھا ہے، ججز دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشخبری تھی کہ دونوں رہنماؤں کی ضمانت ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے منظور کی ہے، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی بھی اور فرحت اللہ بابر صاحب کی۔ لیکن سیریس کوسچن یہ ہے کہ آیا اعجاز چودھری صاحب کو رہا کیا جائے گا یا نہیں؟ ان کے اوپر اور بھی مقدمے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا تھا جب 26ویں یعنی ترمیم لائی جا رہی تھی، اور اس کے دوران سینٹ کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے، بالکل اعجاز چودھری صاحب کے، ہاں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی رہائی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سیریس کوسچن کھڑا کرتی ہیں کہ آیا ان کی رہائی ہوگی یا نہیں۔ ایک چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی تحریک انصاف کے لیے۔ دوسرا معاملہ ہے عمران خان کے ذاتی کیسز کا۔ دیکھیں اس وقت عمران خان کے اوپر 2 بڑے سیریس کیسز ہیں، ایک القادر کیس ہے جس میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، اور دوسرے کیسز ہیں 9 مئی کے، جو کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر ضمانتیں چل رہی ہیں۔ ان دونوں کیسز کو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا یہ سوری عمران خان سے تو بشرا بی بی بھی ہے 190 والے میں؟ بالکل، دونوں کیسز کے اندر بشرا بی بی بھی ہیں۔ تو اب اس میں ہوا یہ کہ تحریک انصاف نے ظاہر ہے جو 14 سال سزا سنائی گئی عمران خان اور بشرا بی بی کو القادر کیس کے اندر، جج ناصر جاوید رانا کے فیصلے کو تحریک انصاف نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور ان اپیلوں کو دائر ہوئے آج تقریباً 2.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 2.5 ماہ کے عرصے کے بعد اب یہ کیسز جو ہے وہ آج کیس یہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا عمران خان کی ضمانت کا۔ یقیناً یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کے اندر جب سزا ہو جاتی ہے تو ہائی کورٹ ہمیشہ جو ملزم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اس کے حق میں دیکھتی ہے چیزوں کو، اور ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ عدالت کا جو ملزم ہوتا ہے وہ فیوریٹ چائلڈ آف دی کورٹ ہوتا ہے، کہ اس نے ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جس طرح کے بھونڈے ٹرائل چلے ہیں عدالتوں کے اندر، آپ دیکھیں گا القادر ٹرسٹ کیس کے اندر 4 ڈیٹس کے اندر تو جج اپنا فیصلہ ہی نہیں سنا سکا، تاریخ تبدیل ہوتی رہی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سیریس کوسچن کھڑا کرتی ہیں، اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر عمران خان کی ضمانت یہاں سے ہائی کورٹ سے منظور ہو جاتی ہے تو یقیناً ان پر 9 مئی کے صرف کیس ہیں، اور 9 مئی کے کیس تو ویسے بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت ہیں۔ بالکل فیصل، آج کچھ لوگوں کی جیسے آپ نے بتایا کہ ضمانت ہوئی ہے، اور گزشتہ 2 دن پہلے ایک عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے پہلگام واقعے کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے۔ وہ ٹویٹ جو ہے 4.5 کافی مطلب وائرل ہوا ہے 4.5 ملین ٹویٹر پہ آئی تھنک۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ایک بار کریٹ ہے، جنگی صورتحال ہے، اس صورتحال میں کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو رہا کرنا چاہیے وہ وقت کی ضرورت ہے، یا ان کی مجبوری ہے، یا کوئی پریشر ہے ان کے اوپر؟ دیکھیں دانش، کوئی بھی جب کرائسس ہوتا ہے نا، اس کرائسس کے اندر اپرچونٹی دیکھی جاتی ہے کہ اس کرائسس کے اندر ہم کون سی اپرچونٹی دیکھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ظاہر ہے عمران خان کو یار کتنا بند رکھیں گے، مزید 2 سال رکھ لیں گے، 4 سال رکھ لیں گے۔ یہ سسٹم جتنا ایکسپوز ہو رہا ہے ہمارے یہاں، ہماری عدالتیں، ہماری حفام 47 کی حکومت، ہمارا میڈیا، ہماری اسٹیبلشمنٹ، جتنی چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، تو عمران خان کو اور کتنا بند رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ اگر عمران خان کی اس وقت جو ہے وہ ان کی رہائی ہو جاتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ دیکھیں آپ بلائیں اے پی سی، بلائیں اے پی سی کے اندر آپ عمران خان کو بلائیں، مولانا فضل الرحمان یہی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد دیگر جو سینیٹر ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں، تحریک انصاف یہ مطالبہ کر رہی ہے اے پی سی بلائیں، ساری جماعتوں کو بلائیں، آرمی چیف خود اس کے اندر بیٹھیں، عمران خان بیٹھے، چیزیں ڈیولپ ہوں، اور انڈیا کو واضح پیغام جائے کہ پاکستان کے اندر ڈومیسٹک پالیٹکس نہیں ہے، پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہے، یونائٹ ہے، یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے اگر ہماری بھارت کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ تو بڑی سیریس ہے کہ دونوں بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سے دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہونے جا رہی ہیں۔
کہ ایک طرف ضمانتیں منظور ہونا، دوسری طرف عمران خان کی ضمانت کا کیس لگنا یقیناً بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ فیصل، ٹویٹ وائرل ہوا خان صاحب کا، دوسری جانب بھارت نے جو ہے وہ یہ تھوڑا سا میں اس لیے ساتھ میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہاں کنیکٹڈ اس وجہ سے ہیں کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، جیل میں بیٹھ کر ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور بہت ہی وائرل ہو جاتا ہے، اور ایک موجودہ وزیر اعظم جو موجودہ ساری صورتحال کو کریٹ کر رہا ہے اور اس کا ایک نام وہ سوشل میڈیا پہ اتنا آیا ہے اس بھارت والی صورتحال پہ، بھارت نے ان کا یوٹیوب جو چینل ہے وہ بند کر دیا کہ اس پر جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یار آپ کو چھوڑ دینا چاہیے نا، اب رہا کر دینا چاہیے۔ اب کیا ہے؟ دیکھیں وہ بڑا وہ ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے، افسوس کے ساتھ ساتھ بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہ ٹویٹر اکاؤنٹس اس وقت تحریک انصاف کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور زہر کس کے خلاف اگل رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف فوج کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کرتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ فوج کے ساتھ تحریک انصاف کھڑی ہے۔ دیکھیں عمران خان نے واضح کیا ہے کہ وہ اس وقت فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، جب فوج اگر بھارت کے ساتھ جنگ لڑتی ہے تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم فارم 47 کی اس حکومت کو بھی نہیں مانتے، لیکن ہم پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر بھارت کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ ملک کی سلامتی کا وہ ہے نا، بالکل اس کو پازیٹیو دیکھنا چاہیے، نہ کہ نواز شریف صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بیان دیا ہے، دیگر بھی لوگ تھے، تو ان کو اس چیز کو پازیٹیو دیکھنا چاہیے۔ بڑا افسوس ہوا خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ جب وہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو پالا ہے دہشت گردوں کو، یعنی کہ وہ ساری چیزیں جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور عمران خان کے اوپر ڈال رہے تھے ایک وقت۔ یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو کوسنا ہے، بلکہ یہ ٹائم ہے کہ حکومت اس کے اندر پہلا قدم اٹھائے اور حکومت ہی متحد کرے سب کو، کیونکہ وہ اس وقت برسر اقتدار ہیں، ڈیفنس منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، صدر ہے، اور کیا ہوتا ہے پھر؟ تو ان کو چاہیے کہ یہ پہلا قدم لیں اور سب کو اکٹھا کریں۔ جب سے بھارت اور پاکستان کا یہ ایشو کریٹ ہوا ہے تب سے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تو بالکل بھی غائب ہیں، ان کی جگہ پہ جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ بھی کہیں نہ کہیں وہ جاتے ہیں اور ہلکی پھلکی جو پریس کانفرنس ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ پاکستان اس وقت ایک ساتھ ہے۔ عمران خان صاحب کا دو ٹوک موقف ہے، دو ٹوک جواب ہے، چاہے وہ آج ہیں چاہے وہ ماضی میں خان صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی بھی ایشو آپس میں جو اختلافات ہیں ہم وہ ختم کر لیں گے، لیکن ملک کی سلامتی کے لیے ملک کی خاطر ہم کسی سے بھی جنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، لیکن موجودہ حالات میں یہ وقت تقاضا ہے، موجودہ حالات یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس وقت جو صورتحال کریٹ ہو چکی ہے کیسز کے حوالے سے فیصل نے آپ کو بتایا کہ کیس جو ہے وہ اب ڈیٹ جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہے، اب خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ جلد ہونے کا جو ہے وہ امکانات ہیں۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، کمنٹ ضرور کیجیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔